السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ود انجم ابراہیم. پاکستان کو اس وقت کافی سارے ایکسٹرنل تھریٹس ہیں ٹو دی اکانومی، اور اس میں میرے خیال میں آج کل جو سب سے زیادہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے افغانستان. اور جو یو ایس پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم افغان فورسز کو، اب میرے خیال میں 90% تو انہوں نے نکال لی اپنی فورسز، اور وہ بہت تیزی سے نکال رہے ہیں، اور یہ 31 اگست ڈیڈ لائن ہے. تو کیا ہو رہا ہے، کیا اس کے امپلیکیشنز ہو کے پاکستان پہ، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. آئی ایم ویری پلیز ٹو ہیو کیسر خان افریدی صاحب، اسپوکس پرسن ہے UNHCR کے، اور ٹو جوائن اس. ساتھ ان کے بیٹھے ہیں علی حسین توری صاحب، بزنس ریکارڈر میں سے تعلق ہے ان کا، یہ فارن آفس کرتے ہیں، یہ افغانستان کے اوپر ٹیررزم کے اوپر ان کے بہت ساری رپورٹس آ چکی ہیں. اور طاہر امین صاحب ہیں ہمارے پاس، جو کرتے ہیں ٹریڈ اینڈ ہیز کامرس کے حوالے سے، اسپیشلی افغان پاکستان ٹریڈ کے حوالے سے یہ ڈیل کرتے ہیں، رپورٹس کرتے ہیں. اور ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں ضیاء الحق سرحدی صاحب، کنوینر ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، کمیٹی آن پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، اور فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں پاک افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. آئی ویلکم آل آف یو. آئی ول اسٹارٹ ود یو افریدی صاحب، اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ what if any threat is posed after the departure of the US from Afghanistan? بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ افغانستان میں ہے، کہ وہاں پہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی، ریجنل اور انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں، اور وہاں پہ جو ہے وہ امن بحال کرے، وہاں پہ امن ہو. تو یہ ہے کہ جو ریفیوجی کا آپ نے جس طرح ذکر کیا، تو یہ بہت مشکل کام، کیونکہ 40 سال سے یہ لوگ جو ہے وہ سفر ہو رہے ہیں، تو یہ ایک اور ویو جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ سارے افغانستان پہ توجہ دیں اور وہاں پہ یہ مسئلہ حل کریں. ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سے ایک صورتحال بنتی ہے تو UNHCR جو ہے ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا اگر کوئی اس طرح سے کوئی ویو آتی ہے. ابھی تو فی الحال جو ہے وہ تو انٹرنل کچھ علاقوں میں ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے، لیکن ہم مانیٹر کریں صورتحال کو اور ان ٹچ ہے گورنمنٹ کے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی. تو پہلی ہماری خواہش تو یہی ہے کہ ڈسپلیسمنٹ نہ ہو. اگر ہوئی تو ہم پھر پاکستان کو سپورٹ کریں. لیکن یہاں پہ میں ایک بات جو ہے وہ کلیئر کر دوں کہ پاکستان جو ہے وہ اکیلا اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ پچھلے 40 سالوں سے پاکستانیوں نے اور پاکستان نے ملینز افغان مہاجرین کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے. تقریباً ابھی 1.4 ملین جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت ہیں. تو پاکستان نے سپورٹ کیا ہے، اور ہم جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یہی ایڈووکیسی کریں گے، ان سے ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان کو وہ سپورٹ کرے. اس طرح کی اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان کو جو ہے وہ تنہا نہ چھوڑے اور ان کو سپورٹ کرے، اور UNHCR بھی جو ہے پاکستان کو سپورٹ کرے گا. UNHCR کی جو ان پٹ ہے پاکستان میں اب تک، جیسا آپ نے کہا ابھی تک 1.4 ہیں ملین افغان پاکستان میں، تو کس حد تک ہے؟ از اٹ منی، از اٹ رجسٹریشن، از اٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ دم بیک؟ کیا سپورٹ کیا ہے آپ لوگوں کی؟ ابھی تو یہ ہے کہ ابھی تو قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا، کیونکہ ابھی تو یہ ابھی کچھ کہنا، کیونکہ ابھی فی الحال ہمارا بھی یہی ہے کہ افغانستان میں جو ہے فوکس ہو اور وہاں پہ. لیکن اگر کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر ہم گورنمنٹ ہی پہلے انیشیٹو لے گی اور پھر ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اگر کوئی اس طرح سے کوئی شیلٹر میں یا اگر کوئی بھی سپورٹ ان کو چاہیے ہوگی تو ہم پھر سپورٹ کریں گے. لیکن فی الحال جو ہے ہمارا یہی ہے کہ ہم افغانستان پہ ہی جو ہے فوکس کر رہے ہیں کہ، اور ہم امید کرتے ہیں اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ وہ وہاں پہ امن آ جائے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں جو ہے اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا. اوکے. توری صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ایک رپورٹ کی تھی ایک ہفتے پہلے شاید چھپی تھی، جس میں آپ نے کہا تھا کہ جو ایکسپیکٹڈ جو ہیں، جو کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے آف ریفیوجیز کمنگ ان، وہ آپ نے کیا لکھا تھا؟ 5 سے 7 لاکھ کے درمیان، 5 سے 7 لاکھ ایڈیشنل آنے کی. حکومتی جو ایسٹیمیٹس ہے، جو یہ ایسٹیمیٹس لگا رہے ہیں کہ اگر
فار ایگزامپل وہاں پہ جو سول وار قسم کے جو سچویشنز ہو اور یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ مزید بڑھ جاتی ہیں تو 5 سے لے کے 7 لاکھ تک جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اور بہت سارے جو ہیں جو انہوں نے کام کیا ہے یو ایس کے ساتھ فورسز کے ساتھ یا جو فورن فورسز کے ساتھ وہ تو ویزاز مانگ رہے ہیں ٹو آلموسٹ امیگریٹ ٹو دیئر کنٹریز تو وہ تو نکل جائیں گے. بٹ لاٹ آف یہ جو آپ اسٹیمیٹ کر رہے ہیں یہ کامن لوگ ہیں جہاں جو فائٹنگ کی ایشوز جی وہ جو وار زونز میں جہاں سے وہ افیکٹ ہوں گے ڈسپلیس ہوں گے ان کے لیے کوئی اور جگہ نہ ہو تو وہ مطلب فی الحال تو ہم ابھی ہم کچھ کیلکولیشن ہم وہ نہیں کر سکتے اس پہ کیونکہ ابھی کہ کیا اسکیل ہوگی کیا کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوں گی وہاں پہ افغانستان میں کیا جو ہے صورتحال بنتی ہے تو اس وقت جو ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے جو ہے وہ جو افغان ہیں یا مہاجرین ہیں وہ آئیں گے. فی الحال کا کچھ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں صورتحال پہ مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم پھر کچھ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس پہ کوئی بات کر سکیں. جی توری صاحب آئی کم بیک ٹو یو بفور وی گو ٹو طاہر امین. مجھے بتائیے گا کہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیلنج ہے اگر افغانستان جو ہے اس میں کوئی ٹرموائل ہوتا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ شروع ہو گیا ہے طالبان ہیز ٹیکن اوور اے لاٹ آف ڈسٹرکٹس جو ایسٹیمیٹس ہیں کہ کتنے لیے وہ obviously ویری کر رہا ہے بہت زیادہ بٹ یہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ ان کی ویو آ رہی ہے اور وہ ایور لارجر پارٹس آف افغانستان کو لے رہے ہیں. جی یہ سیکیورٹی کے حوالے سے اسپیشلی جو پاکستان کے اندر جو تشویش ہے وہ انتہائی گہری تشویش ہے. اس کے اوپر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو کیمرا سیشن بھی ہوا تھا. آرمی چیف اور ISI چیف نے بھی جو اوور آل جو سچویشن ہے جو ایوالو ہو رہی ہے اور پاکستان کے لیے جو چیلنجز درپیش ہوں گے اس حوالے سے پارلیمنٹیرینز کو بریفنگ بھی دی ہے. تو سب سے بڑا چیلنج تو پاکستان کے لیے یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہاں پہ کوئی سیکیورٹی ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ڈائریکٹ امپلیکیشنز جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہوں گے. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضرب عضب کے بعد جو TTP کے جو ایلیمنٹس ہے جو پناہ لیے ہوئے ہیں پاکستان جو کلعدم تنظیم ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو اسپلنٹر جو گروپس ہیں وہ بھی افغانستان کے اندر پاکستان بار بار نشاندہی بھی کرا رہے ہیں. تو ایک حادثہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی افغان گورنمنٹ تو اگنور کر رہی تھی وہ ساری جو ہماری گورنمنٹ بالکل اگنور کر رہی تھی. ایک تو طالبان میں اور میں ناٹ جی میم طالبان ہاں اس کے بارے میں ہم ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ لیکن افغان گورنمنٹ کا یہ موقف یہ رہا تھا کہ چونکہ یہ سرحدی علاقوں میں یا تو وہاں پہ ہمارا ریٹ نہیں ہے یا ہمارا ریٹ جو ہے وہ کمزور ہے. لیکن بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسی چیزیں چل رہی تھی کہ جس طرح اسٹیٹمنٹ دیتے تھے جی افغان گورنمنٹ کے لوگ جو پاکستان کے خلاف جو دیا ہے. اف یو ریمبر شاہ محمود قریشی ٹوک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو ون اسٹیٹمنٹ ریسنٹلی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں اس طرح کی دینی چاہیے. جی ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے افغان وزارت خارجہ یعنی بلکہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ڈینائل اس کی تھی کہ ہمارے ہاں ادھر ہے ہی نہیں. لیکن پھر پاکستان نے اس کے باقاعدہ جو جن واقعات میں وہاں کی جو TTP یا باقی جو ایلیمنٹس ہیں جو ملوث رہے ہیں جو ریسنٹلی یا اس سے پہلے جو دھماکے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر ان کی انوالومنٹ اور جن ایجنسیوں کے جیسے لاہور میں ہوا تھا دھماکہ اس کے تانے بانے وہیں سے مل رہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور حادثہ بھی پاکستان کو مزید یہی ہے کہ اگر افغانستان کے اندر یہ جو خانہ جنگی ہے یہ طول پکڑ لیتا ہے تو یہ کسی طرح جو ہے ٹھیک ہے ہم نے تو بارڈر کے اوپر فینسنگ کی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مطلب 90% جو ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے اور ابھی جو یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تیزی بھی مطلب لائی گئی ہے فینسنگ میں. لیکن پھر بھی اگر اسپل اوور ہوتا ہے ان میس تو اس ایسی صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ افغان جو ہے پاکستان میں فریکوینٹلی آتے رہتے ہیں
تو بعض تو میڈیکل ریزنز کے لیے آتے ہیں, اپنی فیملی ہے جیسے انہوں نے کہا 1.4 ادھر رہ رہی ہے, ملین کچھ ادھر رہ رہی ہے, تو آنا جانا ہوتا ہے, تو ان کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں, یہ ایک ایلیمنٹ ہے. صحیح ہے. تو بڑی ویلڈ قسم کے سیکورٹی کنسرنز ہیں. Do you have any comments before we go on a break? جی, جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کے تانے بانے بھی افغانستان, تو میں یہاں پہ ایک پوائنٹ یہاں پہ ایک کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, ایک جو انڈیویجول ہوتا ہے اس کے ایکٹ کو جو ہے وہ ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. مثلا کبھی کبھار جو ہے پاکستان میں بھی اس طرح ہوتا ہے, اگر ایک افغان مہاجرین یا ایک افغان جو ہے وہ کسی سرگرمی میں یا کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں وہ ملوث ہوتا ہے, تو وہ پھر جو ہے وہ اس کو جنرلائز کیا جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. یہ جو لوگ ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ 1.4 ملین ہے, تو یہ صرف فگرز نہیں ہے, یہ جو ہے نا لوگ ہیں, ان کے جو ہے 14.4 ملین جو ہے وہ. بٹ سر یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جنرلائز ہوتا ہے. اسلامک فنڈامنٹلزم کے خلاف جو بھی مسلمان ہو ان کو ٹھوکرے تھے امریکہ میں, یورپ میں, دیز آر لبرل سوسائٹیز وچ آر ایجوکیشن. ہم ریفیوجیز کی بات تو نہیں کرتے نا, ریفیوجیز تو وہ رجسٹرڈ ہے, وہ تو ان کے پاس وہ جو نہیں میں ویسے ہی اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان ان کے لیے جو ہے اگر کوئی کسی ٹیررسٹ یا کی کرمنل ایکٹیویٹی میں وہ ملوث ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لے. میرا صرف ایک ہی وہ تھا کہ جنرلائز کے وہ جو وکٹمز ہیں جو کہ ریفیوجیز ہیں خود جو ہے وہ خود ہی وکٹم ہے, وہ جو افغانستان سے آئے ہیں یا آتے ہیں یا کسی اور ملک سے, تو ظاہر ہے کہ وہ خود بھی جو ہے ان پہ بہت کچھ گزری ہوتی ہے, وہ بھی خود وکٹم ہے. I agree. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. Before going to Sarhadi Saab, I'll come to Tahir. Tahir Amin, agar aap hame bata sakein कि क्या ट्रेड थी बिफोर अमेरिकन अटैक, बिफोर 9/11 जो हुआ था, एंड देन द अमेरिकन फोर्सेस लैंडेड इन अफगानिस्तान एंड आफ्टर, अगर आप हमें जरा सा रफ बता सकें. जी, जो हमने पाकिस्तान ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR और कॉमर्स मिनिस्ट्री से जो डेटा इकट्ठा किया है उसके मुताबिक 9/11 से पहले बायलैटरल ट्रेड वो थी $2.1 बिलियन, जो कि कम होके लास्ट ईयर यानी 2020-21 में वो कम होके $1.5 बिलियन पे आ गई है. और इसके जो हमने रीजन पूछे ऑफिशियल से और जो एक्सपर्ट है इस फील्ड के, तो उन लोगों ने मुख्तलिफ इसके वजूहात बताए हैं. एक तो इसमें जो है मिस यूज ऑफ अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट वो एक मेजर कंसर्न है, और उसकी वजह से जो हमारा जो हमारे ऊपर नेगेटिव हो रहा है इम्पैक्ट. जी बिल्कुल नेगेटिव हम पे हो रहे हैं. और दूसरी बात ये कि इसकी वजह से जो हमारा ट्रेड है वो ज्यादातर चाबहार और अब्बास फोक जो है उधर शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेड है बायलैटरल ट्रेड वो कम हो गई. इसमें जो दूसरी मेजर रीजन है वो स्मगलिंग का है. फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक जो पाकिस्तान में स्मगल गुड्स या चीजें आती है वो तकरीबन $5 बिलियन की है, और उसमें से जो मेजर चंक है वो अफगानिस्तान से आता है. और इसकी एक जो जिंदा मिसाल है वो 2007 से लेकर 2010 तक जो यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो ट्रांजिट हो रही थी वो 8,000 कंटेनर उसके गायब हुए थे, और उसकी तकरीबन 19 बिलियन रुपीज यानी इसकी मालियत उस टाइम बताई जा रही थी. तो इसमें ये जो मेजर एक कंसर्न है वो ये भी है कि स्मगल गुड्स, और इसमें जो मेन चीजें आती है वो इलेक्ट्रॉनिक से, टी है, टायर से, फैब्रिक से, इस किस्म की चीजें. और वो इस तरह होती है कि एक ट्रांजिट आती है कराची पोर्ट पे, यहाँ से ये चली जाती है अफगानिस्तान, और वहाँ पर काबल और जलालाबाद में इसकी 5% ये कस्टम ड्यूटी पे करके, यानी वहाँ पर जो ड्यूटी है वो बहुत कम है, तो वहाँ से ये क्लियर होके फिर वेयर हाउसेज बॉर्डर के करीब आ जाती है, और यहाँ से फिर बाई मोटरसाइकिल पे या गाड़ियों पे वो पाकिस्तान में स्मगल हो के आती है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी बहुत ज्यादा है.
اس میں جو ایک تیسری جو ریزن ہے وہ یہ بھی ہے، جس طرح آپ لوگوں نے بھی کہا کہ جو افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی یا عبداللہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ کو پڑھ لے تو وہ بھی پاکستان کے حق میں کوئی اس طرح وہ نہیں ہے، تو اس سے بھی وہ جو ہمارا ٹریڈ ہے وہ ایران کی طرف شفٹ ہوا ہے، اور اس طرح یہ جو ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس میں کافی کمی نظر آ رہی ہے. اوکے سرحدی صاحب، آپ کے کیا ویوز ہیں اباؤٹ ٹریڈ ود افغانستان، اور کس طرف آپ دیکھنا چاہیں گے، کس طرف جاتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، اس طرح ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے مابین جو تجارت ہو رہی ہے، اس وقت جو صورتحال ہے آج سے 8-10 سال پہلے جو ہمارا حجم تھا افغان ٹرانزٹ کا اور باقی ٹوٹل وہ $2.5 بلین تھا. وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے تقریباً $1 کروڑ کے اوپر پہنچ گیا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آئے دن جو بارڈر بند ہو جاتے تھے، آپ کو پتہ ہے جیسے. دوسرا پھر وہاں سیکورٹی جو انتظامات ہیں خاص کر تورخم بارڈر پہ یا اولان خان بارڈر پہ وہ بھی کافی ان کے بھی مسائل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیچ میں پہلے ایک سسٹم چلا رہا تھا وی باکس سسٹم، جو اب یہ انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے، اس پہ کافی مشکلات ہیں. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وی باکس جو سسٹم ہے یہ ظاہر ہے ترقی یافتہ ملکوں میں تو بڑے صحیح فعال کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تو ہم ترقی پذیر میں بھی نہیں شامل ہو رہے. تو بات یہ ہے کہ آئے دن وہاں لائٹ کا تورخم بارڈر پہ یا غلام خان بارڈر پہ 8-10 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی. پھر اس کے ساتھ ٹیلی فون سسٹم بھی جو ہمارے ہیں وہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے جنریٹر وغیرہ کو بندوبست کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب تک بجلی وہاں پہ نہ ہو تو یہ وہاں سسٹم کارآمد نہیں ہو سکتے. ہم نے یہی ان کو مشورہ دیا ہے کہ بھی باغ کے ساتھ ساتھ ون کسٹم جو ہے جو کہ چل رہا ہے اس کو بھی آپ کریں. لیکن یہ ظاہر ہے جب نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو یہ پھر ہمارے جو زمینی حقائق ہوتے ہیں اس کے برعکس ہوتے ہیں. اب بیوروکریٹ جو ہوتی ہیں وہ بند کمروں میں فیصلے کر دیتی ہیں، اور اس قسم کی جو اقدام ہیں تو ظاہر ہے وہ تجارت کو تو متاثر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری بارڈر کی جو سیکورٹی ہے، ظاہر ہے وہ ہم نے اپنی تفاضات جو ہمارے تھے وہ ہم بھی بار بار بیان کر رہے تھے. تو جو باڑ کا جو انہوں نے باڑ لگانی شروع کی ہے کافی حد تک اس کو کنٹرول بھی ہو گیا ہے. لیکن جو اس وقت جو خاص کر افغان ٹرانزٹ کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ جی کے تین ہیں. ایگریمنٹ جو نیا جو 1965 کا جو ایگریمنٹ تھا 45 سالوں تک وہ بڑا خوش ادبی سے چلتا رہا. پھر 2010 میں جو ایگریمنٹ ہوا، جیسے تمام دنیا کو پتا ہے کوئی پریشر نہیں ہوا. 10 سال ہو گئے ہیں، وہ بار بار دونوں حکومتیں یہ خواہش ظاہر کر رہی ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ آٹومیٹکلی جنیوا کنونشن کے تحت جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس میں 5 سال انہوں نے کہا کہ 5 سال کے بعد اس کی تصدیق ہم کریں گے. لیکن اب 10 سال ہو گئے ہیں تو وہ معاہدہ ابھی تک بڑا ہو گیا. اب 6 مہینے کی اس میں افغان حکومت نے اس میں میعاد مانگ لی ہے. تو بات سرحدی صاحب، اب آپ کو پتا ہے کہ افغان جو گورنمنٹ ہے اس کی جو ہولڈ ہے اوور ڈیسیژن میکنگ، وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی 1 سال میں بہت کم ہو جائے گا بیکاز طالبان آر اوور رننگ اٹ. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو بھی آپ کے کنسرنز ہیں، جو اس پہلے تو انڈیا واز آلسو اے پلیئر ان دیٹ اف یو نو، کیونکہ افغان گورنمنٹ کہتی تھی کہ جی وہ جو انڈین کے جو ٹرکس وغیرہ ہیں وہ آپ کھولیں واگا بارڈر، جو پاکستان نہیں کر رہا تھا. تو اب آپ کا خیال میں کہ وڈ وی بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو نیگوشیٹ ٹریڈ اور ناٹ؟ نہیں دیکھیے بیوی، ہم بات یہ ہے کہ یہ تو بار بار یہی افغانستان حکومت یہی ہم کہہ رہی ہے کہ آپ مہربانی کریں کہ جو لینڈ روٹ کے راستے سے جو انڈیا کی جو انڈیا کا جو ہے وہ ہمیں دیا جائے. لیکن چونکہ ہمارے اپنے بھی تفاضات ہیں، اب انڈیا جو کہ صدیوں سے ہمارا جو وجود ہے 70 سال ہمیں بھی آزادی ہو گئے ہیں، اور انڈیا ابھی تک ہمارے اس وجود کو تسلیم نہیں کر رہا. تو ہم کیسے یہ چیز مان لیں کہ ہم انڈیا کو کہہ دیں کہ وہ لینڈ روٹ کے راستے یہاں پہ. سر میرا سوال کچھ اور تھا. میرا سوال تھا کہ ود دی افغان گورنمنٹ ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو ریمین ان فل کنٹرول آف دا کنٹری، تو کیا یہ جو انڈیا کے ساتھ جو ہمارے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ آئی مین could this be a positive feature؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ انڈیا کے ساتھ اگر افغان ٹرانزٹ کی جو بات کر رہی ہیں آپ، تو افغان ٹرانزٹ 1965 کے معاہدے میں بھی انڈیا سے بائی مال آتے تھے. اب لینڈ روٹ کے راستے اب انڈیا یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی ہمارے واگا بارڈر کے راستے بھی مال آنے چاہیے. اس پہ ہمارا ان کے ساتھ جو ہے. جی لیٹ می آسک طاہر امین. جی طاہر صاحب، واٹ ڈو یو تھنک؟
ابھی تو جو فی الحال سچویشن وہ کچھ اس طرح کہ بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اگلے 5-6 مہینوں میں یہ حالات تو کس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ بہتر بھی اس میں آ سکتی ہے, جس طرح میں نے کہا کہ 9/11 سے پہلے ہماری جو ٹریڈ والیوم تھی یا بائیلیٹرل ٹریڈ تھی وہ بہت زیادہ تھی بنسبت آج کے, اور جو موجودہ جو حکومت ہے اس کے جو پاکستان کے حوالے سے بیانات ہے وہ کچھ اتنے فیوریبل نہیں ہے, تو یہ اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے اگلے 5-6 مہینے میں, لیکن فی الحال یہی ہے کہ انسرٹینٹی ہے. خواتین حضرات, I want to request Ali Hussain Turi Saab to give us an example of what happened in Para Chanar. آپ پارا چنار سے ہیں, تو ادھر ابھی ریسنٹلی کیا ہوا جس کی وجہ سے طالبان جو جب کنٹرول لے لیا ہے بارڈر سے تو کوئی بہتری لگ رہی ہے. طالبان نے ریسنٹلی وہاں پہ بارڈر کے کنٹرول کو سنبھال اور وائٹ فلیگز بھی سنا ہے جی, وہ جہاں پہ بھی وہ کرتے ہیں تو افغان فلیگ کو اتار کے افغانستان کا جو نیشنل فلیگ ہے وہ اپنا فلیگ لگا لیتے ہیں. تو وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ 2017 میں آپ کو پتا ہے کہ فینسنگ شروع ہو گئی, تو چونکہ وہاں پہ بارڈر کے اوپر افغان نیشنل آرمی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ تو فینسنگ کے اگینسٹ تھی, کیونکہ وہ لائن والی بات ہے. تو پھر ہوا یہ کہ ہمارے جو فینسنگ ہم نے 1.5 کلومیٹر 0 پوائنٹ سے ہمارے کہیں 1.5 کلومیٹر پاکستان کے اندر بارڈر میں لگائی تھی. تو ابھی ریسنٹلی جو اور بہت سے لوگوں نے اپنی زمینیں کھو دی تھی ادھر, جو جی بہت سارے مطلب سینکڑوں ہزاروں ایکڑ کے زمینیں افغانستان کے اس طرف مطلب باڑھ کے اس طرف رہ گئی تھی. مگر آپ بتا رہے تھے جی ابھی جو طالبان آ گئے تو لوکلز نے ان کو اپروچ کیا ود دی پرمیشن آف لوکل اتھارٹیز, تو آرم فورسز جو ہیں جی تو انہوں نے اس بات پہ اگری کی ہے. ابھی کل پرسوں میں اپڈیٹ لے رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب وہ ایک جرگی کے اوپر انہوں نے اگری کیا ہوا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے جو مشران ہیں وہاں کے لوکل وہ آپس میں بیٹھیں گے اور طے کریں گے کہ مطلب جو افغان جو فینسنگ ہے وہ 0 پوائنٹ پہ لے جائیں گے. ایگریمنٹ ہو گئی ابھی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی ان کا جرگہ ہونا ہے اس پہ, مگر انڈیکیشنز ہیں کہ ہو جائے گا. انہوں نے ایگری کیا ہوا ہے جی, وہ باور کرایا ہے کہ اگر یہ ٹیک اے شارٹ بریک. اوکے, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. Welcome back, ladies and gentlemen. We'll just go to Turi Saab for a clarification. آپ نے ایک رپورٹ کیا تھا کہ یہ اگریمنٹ ہو گئی ہے to take it to 0 point, but آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر مسئلہ ہو گیا. ایگزیکٹلی ہوا تھا, یہ اگریمنٹ بھی ہوا تھا اور باقاعدہ اس سائڈ پہ 0 پوائنٹ کے اوپر کھدائیاں بھی شروع کی ہوئی تھی. پھر بیچ میں ایک مسئلہ کریٹ ہوا, وہ بھی کچھ لوکلز نے پاکستان سائڈ سے نہیں اس طرف سے, پھر طالبان نے لوکلز کے ہمارے جو پاکستانی لوکلز ہیں وہ ان کے ساتھ مشران کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کہا کہ ہم آپ کا جرگہ بلا لیتے ہیں, اس طرف سے افغانستان کے بھی مشران ہوں گے اور پاکستان کے بھی, وہ طے کریں گے. ہم ان سے پوچھیں گے جو افغانستان کے لوگ ہیں مشران ہیں, وہ ہمیں کہیں گے کہ ہاں یہ ہمارا ان کے پاس یہ 0 پوائنٹ ہے, 0 پوائنٹ کے اوپر ہم کریں گے کہ 0 پوائنٹ کا جو کہاں پہ 0 پوائنٹ پڑتا ہے تو اس کے مطابق پھر ہم کریں گے. ٹھیک. I'll come to you, افریدی صاحب. یہ تو بڑی مطلب there's a lot of negative جو with the departure of یہ foreign forces, especially American forces, British forces بھی سنا چپ چاپ نکل گئی ہیں, but with their departure perhaps this would be seen as something کہ پاکستان گورنمنٹ شاید ان کے ساتھ بیٹر ڈیل کر سکے ایٹ دا لیول آف ٹریڈ, ایٹ دا لیول آف وہ جو کہہ رہے ہیں بارڈر جو ہیں. تو کیا آپ کا خیال میں یہ where do you see this going? یہ تو حکومت پاکستان پہ ہے اور کس طرح سے لوگ معاملات کو دیکھتے ہیں. اس میں ہم ہیومینیٹیرین ادارہ ہیں اور ہم تو یہی سمجھیں گے کہ جو بھی ہو افغانستان میں امن ہو. پاکستان نے کوششیں کی ہیں, پاکستان نے اپنی کوششیں کی ہیں اور امن
पीस टॉक्स में उनको, और हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की रीजनल कोशिश जितने भी रीजनल और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर है वो जो है अपना एक कलीदी किरदार अदा करें और एफर्ट्स करें ताकि वहाँ पे अमन हो। अमन होगा तभी जो है वो पूरे जो रीजन है वो आगे कुछ जा सकता है। और हमारा जो रीजन है वो बहुत फॉर अस अफगानिस्तान इज वेरी की। ताहिर साहब अगर आप ये जवाब दे सकें, अफगानिस्तान की है बिकॉज दिस इज इट कैन बी द रूट टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, हमारी ट्रेड, फिर वहाँ गैस पाइपलाइंस, तो क्या उसकी क्या आपको नजर आ रही है कोई लाइकलीहुड कि अगेन एज यू कीप सेइंग इट्स अनसर्टन? जी बिल्कुल, इसमें 2 पॉइंट मैं यहाँ पर रेस करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है काफी अरसे से लगी हुई है और अफगानिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि जो हमारी कोई ट्रीटी नहीं है अवॉइड डबल टैक्सेशन पे, तो एक इस पे है। दूसरी बात ये कि बिहार में रिसेंटली जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको जो ये स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इनको पावर जो कि वो एक्सटेंड कर दिए, तो ये भी एक पॉइंट है। और तीसरी बात इसमें यह कि जो फेंसिंग हो रही है अगर इसको जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए तो जो स्मगलिंग हमारे मुल्क में आ रही है उससे भी बेहतरी आ सकती है और इस तरह से सिक्योरिटी सिचुएशन भी बेहतर हो सकती है। जी, मेरा सवाल आपसे कोई और था, मेरा था कि क्या अफगानिस्तान जो है उसको, आप तो सिक्योरिटी को यूर बफरिंग अप पाकिस्तान सिक्योरिटी, बट हमारी जो रिलेशनशिप है विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, मतलब हमें लैंड रूट मिल जाएगा, तो क्या कोई पेशरफ्त आप देख रहे हैं इसमें? क्योंकि हुई नहीं थी विद अफगान गवर्नमेंट, हालांकि बहुत ज्यादा वो डिस्कशंस भी हुई हैं, बहुत ज्यादा इस पे मीटिंग्स हुई हैं दोनों बायलैटरली। जी बिल्कुल, इसमें ये हो भी सकता है। It would benefit, I think, all parties, all the whole region. सरहदी साहब, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? यकीनन जो बात आपने की है, तो अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी तिजारत है बल्कि अफगानिस्तान से आगे बढ़ती है, यूरोप तक हमारी रसाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमन होगा तो ये तमाम चीजें होंगी। अब जैसे असल चीज तो अमन है ना जी, अमन होगा तो ये जो पाइपलाइन का आप गैस की कह रही है वो भी आएगा, वो तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त भी तेहरान में भी जो इनके मुज़ाकरात अफगान हुकूमत और तालिबान ने अभी कल की बात है, कल तेहरान बल्कि ये तो दावे कर रहे हैं कि 234 अल्लाह पे तालिबान ने कब्जा भी कर लिया है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर हालात काबू में रहे तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह होगी, वरना अगर खाना जंगी इनके खर्चात जो नजर आ रहे हैं, जैसे ताहिर साहब कह रहे हैं, वी नीड अ बॉर्ड, वी नीड फेंसिंग एंड फिर हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। सही बात है। तूरी साहब, इधर जो भी डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है पूरी दुनिया में कि द तालिबान विल टेक ओवर विद इन 1 year मैक्सिमम, बिकॉज ऑलरेडी काफी तक उन्होंने कब्जा कर लिया है और वो कह रहे हैं कि जी वो लोग अपने छोड़ते जा रहे हैं। बट मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अमेरिकन जो हैं वो उनकी जो मेजर वे, मतलब आई थिंक एट वन पॉइंट दे वर 130,000 मैक्सिमम जब हाइट पे थे फॉरेन ट्रूप्स थे, तो वो जो 130,000 थे उनकी जो मेजर जो स्ट्रेंथ थी वो एयर पावर थी। तो क्या वो, मतलब एयर पावर अपनी कोई वो चीज तो छोड़ के नहीं गए, वो तो गन्स छोड़ गए हैं, वो बागराम बेस में जो चीजें थी वो छोड़ गए होंगे। एयर पावर तो मुश्किल है कि वो छोड़ गए हैं, बाकी क्योंकि उसके अलावा तो तालिबान उसी से तो कंट्रोल, बिकॉज दे हैड एयर कंट्रोल, यू नो, क्योंकि ये तालिबान जो है मतलब ऐसी जगहों के ऊपर होते थे जैसे पहाड़ियों के ऊपर, वहाँ पे या ड्रोन को यूज करते थे या बट दे कुडंट इवन मेक एन अटैक बिकॉज मतलब एयर पावर हो तो फिर तो उनका तो कोई फैटेलिटी नहीं होती, वो तो नीचे जो होते हैं वो कैपेसिटी नहीं है मतलब कि उस तरह टैकल कर सके जिस तरह यूएस या इत्तेहादी फोर्सेस करते थे। ट्रेनिंग हुई है, इट इज ऑन इन कॉम्बैट और विद सम टैंक्स, काउंटर टेरर के हुई है, उनकी ट्रेनिंग तो हुई है। ये है तकरीबन इनकी कोई अफगानिस्तान की जो फोर्स है तकरीबन 3.5 लाख की जो वेल ट्रेंड जो फोर्सेस है, लेकिन रिसेंटली हमने देख लिया जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं कि कितनी आसानी से वो तालिबान जो है बिल्कुल वो मतलब सरेंडर कर रहे हैं। आपने रिसेंटली एक रिपोर्ट में ये भी देखा कि वो 1000 के करीब जो है वो ताजिकिस्तान में जाके पनाह ली, बट वो डिनाई हो गया वो उन्होंने
افغانستان نے افغان گورنمنٹ نے ڈینائی کر دیا. اینی وے خواتین و حضرات, بفور وی کلوز آئی ووڈ لائک ٹو تھینک آل آف یو فار بینگ ہیئر. تھینک یو ویری مچ. سرحدی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ آنے کا. یہ خواتین و حضرات, اٹس اے فورگون کنکلوژن کہ طالبان جو ہے کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ جو افغان گورنمنٹ ہے وہ ان پلیس رہے گی 1 year from now. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو بائیڈن صاحب ہیں, انہوں نے کہا, پریزیڈنٹ جو بائیڈن, انہوں نے تھرسڈے کو یہی کہا تھا کہ اگر ہم رہ جاتے ہیں, امریکن پریزنس کو اگر ہم 1 سال اور بڑھا بھی دیتے ہیں تو کوئی وہ دیر از ایبسولوٹلی نو ریزن ٹو بلیو کہ بھیا یہ ہماری جو ہماری جو انٹریکٹیبل افغان سچویشن ہے یا وہ ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے کہ وہ ہم اچیو کر سکیں گے. تو 20 سال بعد بھی اتنا پیسہ, مطلب بلینز آف ڈالرز اینڈ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر, 2.26 ٹریلین ڈالرز خرچہ کیا ہے انہوں نے افغانستان میں, اور ان کو ٹریننگ دی ہے, سب کچھ دیا ہے. اینڈ آئی تھنک دا سچویشن ہیز گون بیک ٹو واٹ اٹ واز بفور اٹ, اور اٹ ول سون گو بیک ٹو دیٹ. اس کے اثرات جو پاکستان میں ہیں وہ وی ول ہیو ٹو ڈیل ود دا سچویشن ویری ویری کیئرفلی. انڈیا, جیسے کہ ہمیں معلوم ہے آلریڈی انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے طالبان کے ساتھ, اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے افغانستان میں وہ اٹ کمز ٹو they have some kind of a control over Afghanistan after the departure of the Americans. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, I think طاہر امین صاحب نے بڑے ایکوریٹلی کہا ہے کہ uncertainty ہے, we will have to wait and see, but these are very very difficult times for Pakistan. اور اس کے جو implications ہماری economy پہ ہیں because of the security situation, because of the refugees, influx of refugees that is expected, because of perhaps enhanced smuggling. تو یہ چیزیں ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا بڑی کیئرفلی. اور وہ جو گورنمنٹ دیکھ رہی ہے one can see the concern, but a lot of the decisions that the government makes are dependent on what happens in Afghanistan, جو کہ اب کلیئر نہیں ہے. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.